ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما زندگی کا شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کو نہ دہرایا ہو. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین گفتگو سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے اور اس کلام اس کلام کے حق ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو طریقہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی دو چیزیں ہیں جو سب سے بہتر ہیں, سب سے پاکیزہ ہیں, اور یہی ایک بہترین راستہ ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا, اور یہی ایک نہج ہے اخروی زندگی میں کامیابی کا, جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے, جس میں خوشی کا طریقہ بھی ہے, غمی کا طریقہ بھی ہے, ہر طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے واضح کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ہر قوم کے ہاں کوئی نہ کوئی عید کا دن ہے. اللہ نے ہمیں بھی دو عید کے دن دیے ہیں, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے. فرمایا یہ خوشی کے دن ہیں, عید کے دن ہیں, ان میں کھایا کرو. اور فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا.
سختی کے ساتھ پیغمبر اسلام نے منع کر دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص عید کے دن روزہ رکھے گا فقد عصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقد عصا محمد، اس نے محمد کی نافرمانی کی ہے. ادھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن، ہر سوموار کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ھذا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں محمد پیدا ہوا تھا. نبی علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے بتا کر گئے، اپنے قول کے ذریعے بتا دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. جو عید کے دن روزہ رکھے گا وہ میرا نافرمان ہے. ادھر اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھ کر بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے. پیر کے دن روزہ رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، ترغیب دلائی. وہاں منع کر دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، اور اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، صحابہ کو روزے کی ترغیب دلائی. اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے بتا دیا کہ میری پیدائش کا دن جو ہے یہ عید کا دن نہیں ہے. اگر یہ عید کا دن ہوتا تو نہ میں روزہ رکھتا نہ میرے صحابہ رکھتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام ہمیں ایک ایسا دین دے کر گئے جس میں خوشی بھی ہے، جس میں غمی بھی ہے، لین دین بھی ہے، معاملات بھی ہیں. ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تمہیں ایک ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہے. یہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دن ہی دن ہے. جیسا دن روشن ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں. الجھاؤ سے، ابہامات سے، اشکالات سے مبرہ، منزہ اور پاکیزہ وہ دین ہے جو دین اللہ نے محمد مصطفیٰ بن نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی شکلیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، تیسری کوئی شکل نہیں ہے. ایک سینو صورت قرآن کریم کی ہے اور دوسری صورت محمد مصطفیٰ کی حدیث اور سنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دو ہی صورتیں ہیں. انہی دو صورتوں کے اندر اسلام ہے. ان سے ہٹ کر جو بھی شکل اختیار کی جائے، جو بھی صورت پیش کی جائے، جو بھی نقشہ دکھلایا جائے، اس نقشے کو، اس صورت کو ہم اسی نقشے کے آگے پیش کریں گے. یہ نقشہ اس کی تصدیق کر دے ہم لے لیں گے. اگر یہ تصدیق نہ کرے تو اس نقشے کو نہیں لیں گے، چاہے وہ نقشہ بنانے والا ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمارا دادا کیوں نہ ہو، ہمارا استاد کیوں نہ ہو، ہمارا بزرگ کیوں نہ ہو. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی میری کوئی گفتگو ہو، میرا کوئی خطبہ ہو جو ان باتوں سے خالی ہو، مگر نہ ہمیشہ. یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیشہ خطبہ اختلافات کا ہوتا ہے، جھڑے بندی کا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے. میرا تو ہر خطبہ اتحاد کے اوپر ہوتا ہے، امت مسلمہ کے انتشار کی تردید کے اوپر میرا خطبہ ہوتا ہے. البتہ اتحاد کے لیے کبھی کسی شخص کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو یا کسی تنظیم کو میں نے اپنے باپ دادے کی طرف نہیں بلایا، برادری کی طرف نہیں بلایا.
ہمیشہ دعوت فکر دی ہے تو قرآن و سنت کی طرف دی ہے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے یہی دو کلامیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں جو غلطیوں سے پاک ہے، ایک قرآن ہے اور ایک پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کی کلام ایسی نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں میرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا اپنی گفتگو میں یا اپنے عمل میں۔ مومن کا یہ شیوا نہیں کہ غلط گفتگو کرے یا غلط کام کرے، البتہ مومن سے کام میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے کلام کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اللہ سے کلام کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے کام میں کوئی غلطی نہیں، اور میرا یہی عقیدہ محمد مصطفیٰ کے بارے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اپنی کلام میں آپ غلطی کرتے ہیں، نہ اپنے کام میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی کلام بھی وہی ہے جو آسمان سے ہے، آپ کا کام بھی وہی ہے جو آسمان سے ہے۔ اللہ کی کلام کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کی کلام کے حوالے سے ایک ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہجرت مدینہ ہے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور ایک اور شخص بھی ہیں جو راستے کی معلومات رکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت جوفہ مقام پر پہنچے، یہ مدینہ سے بہت پہلے جگہ آتی ہے، یہ ایک چوک ہے، تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا؟ ایک راستے پر تو پیغمبر اسلام جا رہے تھے مدینہ کی طرف، ایک اور راستہ وہاں سے مڑا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ راستہ بھی سیدھا مکہ کو جاتا ہے، یہ مکہ کو راستہ جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کا نام سن کر نبی علیہ السلام کے آنسو نکل آئے۔ اشتاق الی مکہ تھا، مکہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی اپنی وادی کو چھوڑے، اپنے علاقے کو چھوڑے اور اس انداز میں جو جا رہا ہو کہ گویا واپس نہیں آنا، واپس دوبارہ نہیں آنا، تو اب آپ بتائیں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی جو اپنی برادری کو، اپنے علاقے کو، اپنی جائے پیدائش کو، اور بالخصوص علاقہ وہ جس میں اللہ کا گھر ہو، بیت اللہ ہو، اس اعتبار سے بھی اس علاقے کی عظمت کتنی ہوگی۔ اس علاقے کو نبی علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ راستہ بھی مکہ المکرمہ کو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام رونے لگ گئے۔ آپ کو مکہ یاد آ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا وہ رونا برداشت نہیں کیا، اسی چوک پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ روئیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تھوڑی مدت کے بعد دوبارہ آپ کو مکہ واپس لے آؤں گا، آپ نہ روئیں۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اب دوبارہ میں مکہ نہیں دیکھ سکوں گا، بیت اللہ اپنی آنکھوں سے میں نہیں دیکھ سکوں گا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بہت جلدی دوبارہ مکہ میں لے کر آؤں گا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، بظاہر اسباب نہیں، بظاہر حالات ایسے ہیں کہ مکہ میں رہ کر جب سکون نہیں مل سکا، اب چلے گئے، بے گھر ہو گئے، بے دیار ہو گئے، اب واپس آنا انتہائی محال لگتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں محمد مصطفیٰ کے واپس آنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، لرادک الی معاد، میں آپ کو اپنی جائے پیدائش کی طرف لے آؤں گا۔
آپ آئیں گے، یہ تھوڑی دن کی بات ہے۔ اللہ کی کلام کتنی سچی، کتنا اللہ کی کلام پیاری۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کلام سے بہتر پاکیزہ اور سچی کلام کوئی نہیں ہو سکتی۔ 8 سال نہیں گزرے، 8 سال نہیں گزرے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکہ کو فتح کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس سے 1 سال پہلے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں، لیکن آج ایک فاتح کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ اسی مکہ میں داخل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگرچہ بظاہر حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، لیکن جو اللہ نے کہا وہ کر کے دکھلایا۔ یہ پاکیزہ کلام ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور بالکل اسی طرح پاکیزہ کلام ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، غلطیوں سے پاک۔ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کو فرمانا نہیں تھا، وہ اللہ کی وحی تھی، اور ویسے ہوا جیسے پیغمبر نے فرما دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت ایران فتح ہوا، ایران فتح ہو گیا، یہ کس کی خلافت کا دور ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدینہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چاندی کا ڈھیر ہے، یہ سارا مال غنیمت امیر عمر کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سونے کے ایک بہت بڑے کنگن کے اوپر پڑی۔ سونے کا ایک بہت بڑا کنگن ہے، اتنا بڑا موٹا چوڑا، اس کنگن کے اوپر نگاہ پڑی تو سونے کا وہ کنگن عمر بن خطاب نے اٹھا لیا۔ مجاہدین سے پوچھا کہ یہ کنگن کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کس طرح جس وقت تخت پر بیٹھتا تھا تو یہ کنگن پہن کے بیٹھتا تھا، کس طرح جب تخت پر بیٹھتا تھا تو یہ کنگن پہن کر بیٹھتا تھا۔ امیر عمر حیران ہو گیا، تو اتنا بڑا پہلوان تھا، کس طرح، کتنی موٹی کلائی تھی اس کی کہ اتنا بڑا کنگن وہ کلائی میں پہن کر بیٹھتا تھا، لگتا ہے بہت بڑا پہلوان تھا۔ یہ کنگن ہاتھ میں ہے اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کر دیا کہ میری جماعت کے اندر بھی کوئی ایسا پہلوان ہے جس کی کلائی اتنی موٹی ہو جیسے کسرا کی تھی۔ تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ سراقہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، ان کو بلایا، سراقہ ادھر آؤ، یہ صحابی ہے۔ جب وہ آئے تو امیر عمر نے کہا یہ کنگن پہن کر دکھلاؤ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنگن پہنا تو بالکل سراقہ کی کلائی کے اندر وہ فٹ آ گئی۔ امیر عمر مسکرا اٹھے کہ جی ہاں، ہمارے اندر بھی ایسے پہلوان موجود ہیں، اور سراقہ کی جب دیکھا تو وہ دار و قطار رو رہا تھا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ امیر عمر نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تھی میں اس وقت کافر تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، کافر تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا جو شخص محمد کو لے گا یا اس کی گردن کو لے گا یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا۔ اس انعام کی لالچ میں آ کر میں نے بھی اپنا گھوڑا نکالا تھا، اس کی زین کسی تھی، گھوڑے کے سوار ہو کر میں بھی تلاش کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کسی کو نہیں ملے لیکن مجھے مل گئے تھے۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، میں نے گھوڑا دوڑایا، آپ کے جب قریب پہنچا نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ میرے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے اندر دھس گئے، گھوڑا کانپ رہا ہے، میں چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوں، گھوڑے کے اوپر گھوڑا کانپ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں سراقہ آج چند چکوں کی لالچ میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو،
جبکہ ایک دور آنے والا ہے کہ تیرے ہاتھ کے اندر کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے اور تو اسلام میں داخل ہو چکا ہوگا. مجھے اس وقت وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج جو شخص مدینے کو مکہ کو چھوڑ کر گیا غریب اور ایک پردیسی کی حیثیت سے مدینہ جا رہا ہے، جس کو اپنی جائے پیدائش میں ٹھکانہ نہیں ملا، وہ آج ہمیں کس طرح کے کنگنوں کی بشارتیں دیتا ہے. بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. 3 مرتبہ پیغمبر نے ایسے کہا، میں سنتا رہا اور اس سنی ہوئی بات کو اپنے دماغ میں رکھا. میری لیوا کسی کو نہیں تھا. آج جب تم نے میری کلائی کے اندر وہ کس طرح کا کنگن پہنایا تو مجھے محمد مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ ویسے ہی ہو کے رہا. میں نے قرآن سے اور حدیث سے ایک ایک مثال دے کر یہ بتانا چاہا کہ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں کلامیں، ایک اللہ کی کلام، ایک پیغمبر کی کلام، یہ پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، ابہامات سے پاک ہے، اشکالات سے پاک ہے. ان دونوں کلاموں کے مقابلے میں کوئی کلام ایسی نہیں جس کی وہ حیثیت ہو جو ان کی حیثیت. اور یہی کلامیں شریعت ہے، اسلام ہے، دین ہے. عقیدہ لیا جائے گا تو انہی دونوں سے، عمل لیا جائے گا تو انہی دونوں سے، نماز لی جائے گی تو انہی دونوں سے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے، خیرات ہے، غمی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے ہم لیں گے تو انہی دو سے لیں گے. اور یہ کون سا میرا خطبہ ایسا ہے جس میں لڑائی کی بات کی ہو، جھگڑے کی بات کی ہو؟ کون سی ایسی دعوت ہے جو لوگوں کے اذہان کو منتشر کر دینے والی ہے؟ میری تو دعوت اللہ کی کتاب کی طرف ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی دعوت نبی علیہ السلام کی ہے، یہی دعوت صحابہ کی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو بڑی طویل حدیث ہے. ایک دن وہ قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت کیا ہوگا. بڑی لمبی حدیث ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پوری حدیث کو اعلام الموقعین کے اندر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قرب قیامت قرآن کی تلاوت آج سے زیادہ ہو جائے گی. آج لوگ قرآن اتنا نہیں پڑھتے جتنا قرب قیامت پڑھیں گے. خوب تلاوت ہوگی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہاں، صحابہ کے دور میں ایک تلاوت کرنے والا ایک ہی دن میں ایک رکوع پڑھ رہا ہے، ایک سورت پڑھ رہا ہے، ایک پارا پڑھ رہا ہے، 2 پارے تلاوت کر رہا ہے. نبی علیہ السلام سے اجازت مانگ رہا ہے. سب سے زیادہ اجازت اتنی دی کہ ایک دن میں تم 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو، مانا 10 پارے پڑھ سکتے ہو. اس سے زیادہ کی اجازت پیغمبر نے نہیں دی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، یعنی وہ جو کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، وہ ایک دن میں یا ایک رات میں پورے قرآن کے ختم کر رہا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے گا، صبح کی نماز سے پہلے پہلے والناس تک پہنچ جائے گا. اس کو آپ سبینہ کی صورت کہیں، اس کو آپ کو دوسری شکل دیں، ایک ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ آپ جبل فرماتے ہیں قرب قیامت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جائے گا کہ اتنا آج بھی نہیں پڑھا جاتا. فرماتے ہیں قرب قیامت اس قرآن کو مومن بھی پڑھیں گے، منافق بھی پڑھ رہے ہوں گے، چھوٹے بھی پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گے. قرآن کی خوب تلاوت ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَيُتَّخَذُ مَسْجِدًا، قیامت کے قریب بے انتہا مسجدیں ہو جائیں گی. مسجدوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. ہر محلے کے اندر مسجد ہوگی، ہر گلی کے اندر مسجد ہوگی، لا تعداد مسجدیں ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں باقی مسجدوں کی تعداد اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور لوگوں کو مسجدوں بنانے کا بڑا شوق ہے، مسجد بنانے کا شوق ہے، مسجد کو آباد کرنے کا شوق نہیں ہے. فرماتے ہیں وَيُتَّخَذُ مَسْجِدًا، مسجدیں خوب ہو جائیں گی، سب سے زیادہ مسجدیں ہوں گی.
آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيُبْتَدَوْ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان زیادہ مسجدوں کے اندر، زیادہ تعداد کی مسجدوں کے اندر جو گفتگو ہوگی، جو خطبہ ہوگا، جو کلام ہوگی، جو تقریر ہوگی، لیس من کتاب اللہ ولا من سنت رسول اللہ، اس کلام کا تعلق، اس خطبے کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہوگا نہ پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ہوگا۔ قرآن و حدیث سے خالی گفتگو ہوگی، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کی بھی بات ہو، باپ دادے کی ہو، برادری کی ہو، استاد کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر گفتگو ہوگی۔ اس سے معلوم یہ ہوا فتنہ تو یہ ہے کہ گفتگو قرآن و حدیث سے ہٹ کے کی جائے، یہ فتنہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے۔ اختلاف وہ ڈالتا ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہے، وہ اختلاف نہیں ڈالتا جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ تو اختلاف کا خاتمہ چاہتا ہے، اختلاف سے وہ نہیں ہٹا رہا جو قرآن و حدیث سے ہٹ چکا ہے، اختلاف سے وہ ہٹا رہا ہے جو ہر ایک چیز سے ہٹا کر قرآن و حدیث کی طرف لا رہا ہے۔ حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ زمانہ تمہیں مل جائے اور زمانے کی یہ مسجدیں تمہیں مل جائیں، جن مسجدوں میں دیکھو گفتگو ہو رہی ہے، حوالہ نہ قرآن کا ہے نہ سنت کا ہے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کے رکھنا، وگرنہ وہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ ان لوگوں کا کوئی نام نہیں، ان لوگوں کا کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کی پہچان یہی ہے کہ ان کی گفتگو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوگی، بس بات ختم ہے۔ اگر اس مسجد میں گفتگو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس مسجد کے اوپر ٹائٹل کوئی بھی ہو، اس کا خطیب کوئی بھی ہو، نہ خطیب سے تعلق ہے نہ مسجد کے اس نام سے تعلق ہے، آپ کا تعلق ہونا چاہیے اس گفتگو سے جس گفتگو کا تعلق ہے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مدت کے بعد مدینہ تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ مدینہ کے حالات کیسے ہیں۔ لوگوں نے حالات بیان کیے کہ فلاں سے ناراض ہو چکا ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہے، فلاں بیمار ہو چکا ہے۔ مدینہ کی رپورٹ لوگوں نے دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو عام باتیں ہیں، اللہ بیماروں کو بھی صحت دے دے گا، ان کی ناراضگیاں بھی دور کر دے گا، مجھے یہ بتاؤ مدینہ کے اندر جو دینی گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کس انداز کی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اپنے ذہن کو دین بنا چکے ہوں، اپنے مزاج کو شریعت بنا چکے ہوں، لوگوں نے دین کس چیز کو سمجھا ہوا ہے؟ مدینہ کے لوگ آج کس دین پر قائم ہیں؟ کیا وہی دین ہے جو دین محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اسی دین پر قائم ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں اللہ ختم کر دے گا۔ اگر اس دین سے ہٹ چکے ہیں تو ناراضگی بہت بڑی ہے، فتنہ بہت بڑا ہے، پھر کسی وقت بھی ان پر قیامت صبح کر سکتی ہے۔ لوگوں نے بتایا مدینہ کا ماحول صاف ستھرا ہے، البتہ باہر کے لوگ جو آج کل مدینہ آتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے یہ بات کس سے سنی تو وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے سنی۔ ہم پھر سوال کرتے ہیں تمہارے باپ نے کس سے سنی؟ تو آگے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج کل باتیں بتاتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے سنی۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ نے کس سے سنی، آگے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیا
وہ خطبہ صحیح بخاری موجود ہے. فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے ان ناسا فیکم یتحدثون کلاما لیست باحادیث من کتاب اللہ ولا توصل عن رسول اللہ. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آنے والے آ کر تمہیں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن جو کچھ کہتے ہیں اس میں ان کا حوالہ نہ قرآن تک جاتا ہے نہ پیغمبر تک جاتا ہے. سنو، آج کے بعد میں نہ سنوں کسی شخص کے بارے کہ کوئی ایسی بات و نصیحت کرے اللہ کی کلام تک نہ پہنچے، پیغمبر کی حدیث تک نہ پہنچے، نہ اس کی نصیحت کو سننا ہے نہ ان کی بات کو غور کرنا ہے. یہ صحابہ کی زندگی ہیں جو ہمارے سامنے بطور نمونہ کے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اسی کو دین سمجھتے ہیں، اس کو شریعت سمجھتے ہیں. آئیے آج اس دور کے اندر بھی اگر میرا اور آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے تو کسی باپ دادے کے ذہن پر نہیں ہو سکتا، کسی برادری کی سوچ پر نہیں ہو سکتا، کسی قوم قبیلے کی فکر پر نہیں ہو سکتا. آج بھی اتحاد ہو سکتا ہے تو اس شریعت پر جو شریعت اللہ نے محمد مصطفیٰ پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا. اگر آپ میرے کسی استاد کی بات کو نہ مانیں، میرے کسی امام کے فتوے کو نہ مانیں، آپ کو دنیا کے کوئی مفتی کافر نہیں کہہ سکتا. اگر میں آپ کے کسی مفتی یا کسی امام کی بات کو نہیں مانتا، اس کے فتوے کو نہیں مانتا، اس کے عمل کو نہیں مانتا، دنیا کا وہ مفتی لاؤ جو مجھے کافر کہے، نہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فتویٰ ہے جس کا انکار جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ فتویٰ کس کا ہے، وہ عمل کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا اگر آپ کے امام کا فتویٰ یا قول یہ سوچ شریعت ہوتی تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا. اگر امام مالک کی سوچ شریعت ہوتی تو اس سوچ کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا کافر ہوتا. اگر امام شافعی کی سوچ، ان کا فتویٰ، ان کا عمل شریعت ہوتا تو نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا. اگر امام احمد بن حنبل کی سوچ، ان کا فتویٰ، ان کا کہنا، ان کا عمل شریعت ہوتا تو انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا. اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، ان کی فقہ، ان کی سوچ شریعت ہوتی تو انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا. وجہ کیا ہے؟ کسی کو کافر نہیں کہا گیا. جی ہاں، پیغمبر کی حدیث کا جو انکار کر دے، پیغمبر کے عمل کا جو انکار کر دے، پیغمبر کے فتوے کا جو انکار کر دے، وہ چوٹی کا کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کا فتویٰ، پیغمبر کی سنت جو ہے یہ شریعت ہے. تو آئیے اس بات پر امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے. اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، اور بات وہ کہو جو درست ہو، جو صحیح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، اور سنو جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب کون ہے؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت انہی دو چیزوں سے ملے گی. اللہ ہم سب کو انہی کی فہم عطا فرمائے، انہی کی سمجھنے کی، اور سمجھ کے بعد انہی دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مریضوں کے لیے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی دعا کریں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما. اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک بنا, ان کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے. اے اللہ جو مشرک ہیں ان کو موحد بنا دے. اے اللہ جو بدعت پہ چل چکے ہیں اے اللہ ان کو سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما, انہیں قبروں کے عذاب سے بچا. اے اللہ ان کی زندگی آخرت کی بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر فرما, خاتمہ عقیدے پر فرما, عقیدہ توحید پر اے اللہ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور ہم سب کی آخرت بھی اچھی کر دے. میں نے عرض کیا تھا بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے. میں نے کہا دعا مستقل ہم کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں خطبوں کے اندر وعظ و نصیحت بھی ہوتی تھی اور دعا بھی ہوتی تھی. وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور دعا بھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے تھے. انہی خطبوں کو سامنے رکھ کر یہ خطبے آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.